میں ان کو صحافی نہیں کہتا ہوں، ایوان صدر کی اینیکسی میں یہ قیام پذیر تھے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ کالی بھیڑیں ہیں، کور کمانڈرز ہیں چاہے چیف آف جنرل اسٹاف ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، اس کے ڈی این اے میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ کریکٹر لیس لوگوں کی پھر کمی نہیں تھی نا۔ عمران خان خود بھی شاید آمادہ تھے، کچھ میں نے تھوڑا بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ اگر یہ گیا تو اس میں تو ہم سب مر جائیں گے۔ ان لوگوں نے تو صرف سازش کی تھی۔ آئی ایکٹڈ۔ از پاکستان ڈانسنگ ٹو آور ٹیونز اور ناٹ؟ یہ ایبریشنز پیدا کرنے کا وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اعلانیہ میڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کرے آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ السلام علیکم پاکستان، میں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج میرے ایک اور بہت خاص اور میرے بڑے فیوریٹ اور اسپیشل گیسٹ جناب امتیاز گل صاحب۔ امتیاز گل صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جی السلام علیکم جی، شکریہ حیدر بھائی۔ ویلکم امتیاز صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ محسن نقوی، یہ شوکت خانم کے خلاف مہم، یہ عجیب الیکشن کمیشن آف پاکستان، ذرا کچھ بتائیے گا، آپ کی کیا سوچ ہے اس پہ؟ جی پہلے تو یہ بتائیں کہ آج یہ سوموار کی صبح اور 10 سوا 10 کا ٹائم ہے، اور پچھلے 7-8 گھنٹوں سے پاکستان کے اکثر علاقوں میں بجلی نہیں ہے۔ بہت میسو قسم کا بریک ڈاؤن ہوا ہے کہ بلوچستان میں کہتے ہیں کوئی گڈو کے علاقے میں پاور ہائی ٹینشن ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ اب خراب ہو گئی۔ معلوم نہیں کیسے خراب ہوئی ہے، لیکن پورے پاکستان میں بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے اس وقت۔ دوسری بات محسن نقوی کا پوچھا آپ نے، تو دیکھیے جو رجیم چینج آپریشن گزشتہ سال مارچ میں شروع ہوا تھا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یعنی محسن نقوی صاحب ٹھیک ہے، بطور میڈیا انٹرپرینور، میں ان کو صحافی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ان کا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں کبھی کوئی لکھا لکھایا ہو یا بطور رپورٹر کہیں کام کیا ہو۔ فکسر کے طور پہ سی این این کے لیے ضرور کام کیا تھا انہوں نے، میں سی این این کے ساتھ کام کرتا تھا ایز اے پروڈیوسر، تو جب میں نے چھوڑا تو پھر انہوں نے وہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ سو میڈیا انٹرپرینور آپ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے 5-6 چینل انہوں نے کھڑے کیے۔ پھر جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو ایوان صدر کی اینیکسی میں یہ قیام پذیر تھے ان دنوں میں، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں انہوں نے چینل بھی لانچ کر دیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لندن سے بتایا گیا کہ کچھ مالی معاملات تھے، اس میں بھی یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے، ہم قدم تھے ان کے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پلی بارگین انہوں نے کیا ہوا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ، اور میں تو سن کے کل سے پریشان، تو خیر ہم بہت عرصے سے ہیں، لیکن حیران ہوں کہ پاکستان میں اخلاقیات کا کوئی اصول کا کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا ہے۔ یعنی جب نگران وزیر اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ کوئی غیر جانبدار انسان جو کہ ریپیوٹ کا بھی ہو، جس کی عزت و تکریم جو ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہو۔ لیکن یہاں پہ عزت و تکریم تو خیر دوسری بات، لیکن کہ آیا یہ صاحب مکمل طور پہ غیر جانبدار ہیں؟ مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہے۔ کیا یہ پبلک آفس ہے؟ جی بالکل پبلک آفس ہے۔ تو کیا جس نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی ہو وہ پبلک آفس رکھ سکتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر بن سکتا ہے؟ تو بقول سپریم کورٹ کے ایسا شخص وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہی کچھ ہے پاکستان میں، ہمارے قسمت میں شاید یہی کچھ رہ گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمارے سروں پہ آ کے سوار رہیں گے۔ ایکسٹینشنز ہیں یہ ہمارے حکمران گھرانوں کی، ہماری سیاسی اور فوجی اشرافیہ کی، کہ جہاں جہاں ان کو لگا ہے وہ اپنے اپنے لوگ لا کے لگاتے رہے ہیں۔ اور یہی کمایا ہے نواز شریف، شہباز شریف نے گزشتہ 30-35 برسوں کی حکمرانی سے، کہ آپ نے جگہ جگہ اپنے پودے لگا دیے ہیں، جب بھی موقع ملا اپنے کسی پسندیدہ منظور نظر کو لگایا، اور ظاہر ہے وہ بعد میں پے بیک کرتے ہیں۔ آج جس طرح پورا نظام آصف علی زرداری، فریال تارپور، مراد علی شاہ، نواز شریف، شہباز شریف، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے، میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤس جس طرح ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ بات پہ معمولی قانونی نکات نکال کے عمران خان کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے تھے، ان لوگوں کو بالکل چپ لگی ہوئی ہے۔ کسی ایک نے اس میں سے یہ نہیں کہا
کہ یہ محسن نقوی صاحب پلی بارگین کے تحت چونکہ انہوں نے ڈیل کیا تھا لہٰذا وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ میرا خیال ہے اس بنیاد پہ سپریم کورٹ میں شاید یہ کیس چیلنج بھی ہو جائے. لیکن جو جہاں پہ چیلنج جائے گا وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا یقین کر سکتے ہیں ان لوگوں پہ. پورا ایک نظام جو ہے نا وہ ایک مخصوص ٹولے کے لیے بقول مفتاح اسماعیل کے یہ صاحب بھی اب بات کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب کوئٹہ میں ابھی ری امیجننگ پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا. تو یہ لوگ اب معلوم نہیں کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپنی رہنماؤں کے خلاف. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ بھی اٹھائیے گا اس کو کہ انہوں نے جا کے جو دکھڑا رویا ہے کوئٹہ پریس کلب میں سیمینار میں آن پیس ان بلوچستان، تو یہ کون سی قیادت کے خلاف دکھڑا رو رہے؟ کیا اس میں صرف فوجی قیادت ہے جس طرح انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی کہ افواج، مسلح افواج ذمہ دار ہیں، یا پھر اس میں ان کے اپنے وہ لیڈر جو کہ اب ان کو پارٹی سے نکالنے کا بھی سوچنے لگے ہیں؟ سو بڑا ایک گمبھیر بھی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں. جی تھینک یو امتیاز بھائی. اچھا، ان کی دو تصویریں بھی آئی ہیں، ایک جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ایمریٹس کی فلائٹ میں گپ لگا رہے ہیں، دوسری تصویر ہے ایون فیلڈ کی سیڑھیوں سے یہ اتر رہے ہیں. محسن نقوی کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کے ساتھ. اور میرے پاس ایک خبر آئی ہے جو ان کے ایک ڈائریکٹر کے تھرو ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کی ساری جو فائنینشیل ویلنگ اور ڈیلنگ ہوتی تھی ان کے زرداری صاحب کی، ان کی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہیں، وہ عینی شاہد ہیں اس کے. ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، وہ ان کے پیمنٹس کیا کرتے تھے نواز آصف زرداری کے بہاف پر لوگوں کو جن کو خرید فروخت جو ان کا معاملہ ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک بڑی زبردست یہ بات کی کہ یہ ایکسٹینشن ہے ہمارے سول ملٹری اشرافیہ حکمرانی کی، اور میڈیا کی خاموشی وہ تو خیر بالکل بک گیا ہے. آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی. یہ مفتاح اور شاہد خاقان عباسی کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کی اور بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سوچ لینا چاہتا ہوں. یہ ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ جی اب جو یہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیمپین، الیکشن کیمپین لانچ کرنی ہے، اس کے اندر انہوں نے 4-5 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایک باجوہ کو، فیض حمید کو، ثاقب نثار کو، اور جسٹس آصف کھوسہ. ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا یہ کالی بھیڑیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے خلاف کہ یہ وہ لوگوں کا جو غصہ باجوہ کی طرف ہے یا فیض کی طرف ہے یا اور لوگ اس کو بھی اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو عدلیہ کی طرف بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے دیے بنائے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. یہ مفتاح کی اور یہ شاہد خاقان عباسی کی جو یہ مہم چلی ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے آپ کا خیال؟ دیکھیے، ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل صاحب، جن کے بارے میں جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، خود ہمارے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ یہی بنے تھے. سو مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے خوش فہمی ہو یا غلط فہمی ہو، کہ چونکہ موجودہ صورتحال میں عوام کی غالب اکثریت ان دو بڑے گھرانوں کے چہرے دیکھ دیکھ کے اکتا گئی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی ایسی سوچ ہو، کہیں سے سٹرنگ پولنگ ہو رہی ہو، اس کی آبیاری ہو رہی ہو کہ کچھ ایسے چہروں کو سامنے لائیں جو کہ جو مردہ جو مطلب لوگ نکل چکے ہیں، باجوہ یا فیض حمید یا ثاقب نثار، ان کے خلاف آپ لب کشائی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کنسٹیٹوئنسی بنائیں، خود کو ایکسیپٹیبل بنائیں. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف کوئی پارٹی کی سطح پہ کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے. سو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش شاید ہو سکے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اس کا حصہ ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے کہ نواب اسلم رئیسانی بھی اس سیمینار میں تھے، یعنی وہ شخص جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تھا آصف علی زرداری کے زمانے میں، اور جو اپنی ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل پہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کے اسلام آباد کی سڑکوں میں گھومتا پایا جاتا تھا زیادہ تر وقت، اور وہ بھی ابھی بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے تو دس از این الائنس آف دا کرکٹ، کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سسٹم سے بڑے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں،
اور اس کے بعد اب اسی سسٹم کو گالیاں دے کے اپنے لیے نیا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ دیکھیں شاہد خاقان عباسی کا ایک کیس تھا, اس کے ان کے ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں 21-22 کروڑ روپے تھے, جبکہ وہ ابھی پڑھ رہے تھے 16-17 سال کی عمر میں. تو اس قسم کی یہ بے شمار کہانیاں ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اب یہ بڑا پوتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو وہ تو شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں دی گئی تھی نا. اب اس کو گالیاں دینے سے مطلب عمران خان کے زمانے میں تھی, لیکن شاہد خاقان عباسی لیڈ کر رہے تھے. سو یہ بس ایک پاکستان کے اندر سیاسی منظرنامے میں جو منافقت کا ایک اور بڑا اظہار ہے, میں سمجھتا ہوں. میں نے ایک ذرا تھوڑا سا مے بی این آکورڈ کوسچن, لیکن میرے سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ کیا ہے, تو میری ایک جگہ پر سوئی اٹکی ہے. میں نے کہا نہیں, دراصل 4 چیزیں میری نظر میں. ایک ہمارے آرمی چیف کی جو انبریڈلڈ, انشیکلڈ, ان اکاؤنٹیبل, ان چیک سپریم پاور ہے, جس کی وجہ سے جب وہ حکومتیں سنبھالتے ہیں جو ان کا دل چاہے وہ کرتے ہیں, وہ ہے. دوسرا, ان کے ساتھ جو ان کی ہائی کمانڈ ہے, ان کی بزدلی یا ریڑھ کی ہڈی نہ ہونا کہ وہ ان کو روک سکیں کہ بھائی یہ ملک اس تباہی کی طرف جا رہا ہے, جس طرح ہم نے باجوہ کے دور میں دیکھا. تیسری, ہماری جوڈیشری جو کہ بالکل ان کو ایک کھلا فری ایجنٹ 007 کا لائسنس دیتی ہے کہ یہ جو گئے. لیکن سب سے بڑی میرے نظر میں ہم خود, ہماری قوم, ہم بالکل سلیوش ہیں, سروائل ہیں. ہم کھڑے نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے, ہم لٹتے ہیں, پیٹتے ہیں اور روتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی جرت نہیں کی کہ ہمارے اوپر جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے یا یہ ڈاکو, چور, لٹیرے, زرداری, بھٹو, شریف آئے, ان کے خلاف ہم نے کوئی مہم چلائی ہو. تو اگر یہ ہم لوگ ہر وقت دیکھتے رہیں گے کسی عمران کی طرف یا کسی کی طرف کہ ہمیں بچائے, تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہو. اس میں دیکھیں عام انفرادی طور پہ تو انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر ایک ایسے نظام میں جہاں پہ بقول مفتاح اسماعیل صاحب کے 1% لوگ ہیں جو باقی 99% پہ حکمران ہیں, تو اس وجہ سے بڑا انڈیویجولز کے لیے بڑا مشکل ہے کوئی تحریک شروع کرنا. اس میں انڈیویجولز یہی کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ کر رہے ہیں کہ جو نظام کی خرابیاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو 4 چیزیں آپ نے گنائی, ان سے بڑھ کے ایک اور مسئلہ ہے, منافقت, جھوٹ اور خود غرضی. شاید ہمارے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے ڈی این اے میں کچھ زیادہ ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان جیسے علاقے میں سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک آپ کو بے شمار ایسے مقدمے ملیں گے جہاں پہ بھائیوں نے بہن کا حق مار لیا ہے, جائیداد میں ان سے پیسے چرا لیے ہیں, بیٹوں نے والد کو بے گھر کر دیا ہے. جو پاکستان کی عدالتوں میں کوئی 35-40 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ کیسز تو جائیدادوں سے متعلق ہیں, فزیکل اثاثوں سے متعلق ہیں. تو اس ڈی این اے میں مجھے لگتا ہے کوئی خرابی ہے کہ بالکل جو آپ کی جو طبیعت ہے, آپ کا جو ذہنیت ہے, اس میں کچھ ایسی چیز شامل ہے کہ جہاں پہ جب آپ کا مقصد پورا ہونا ہوتا ہے, آپ کا کوئی غرض بن جاتی ہے, تو پھر آپ خود غرض ہو جاتے ہیں. پھر آپ جو کلیکٹیو یا اجتماعی سوچ ہے اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے جو 4 کیریکٹرز بتائے ہیں, ان تمام لوگوں نے مل کے, یعنی چاہے وہ ملٹری جو جرنیل رہے ہیں یا ہمارے مختلف اوقات میں وزرائے اعظم یا صدور رہے ہیں, صدور تو خیر زیادہ تر ہمارے آرمی کی رہے ہیں, اگر اب ملا لیں تو ضیاء الحق کے 11 سال, مشرف کے 9 سال, ایوب خان کے 10 سال, یحییٰ خان کے 3 سال. سو بحیثیت مجھے ان لوگوں نے اپنے لیے ایک مراد کا ایک آرکیٹیکچر ترتیب دیا ہوا ہے, اسٹیٹیوٹس کی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں حاصل ہوں گی. اب ان سہولتوں کی وجہ سے چاہے کور کمانڈرز ہیں, چاہے چیف آف جنرل سٹاف ہے, چاہے بریگیڈیئرز ہیں, چاہے میجر جنرلز ہیں, یا فیڈرل سیکرٹریز ہیں سویلین حکومت میں, یا وزرائے اعظم ہیں, وہ تمام لوگ انہی مراعات کی
with a varying degree उनसे मुस्तफीद होने के लिए लब कुशाई नहीं करते हैं. अब देखिए ना, जब ये कहते हैं कि बाजवा ने हमसे जबरदस्ती कहा कि मुझे एक्सटेंशन दें, तो इन लोगों ने सिर्फ इस वजह से हुकूमत नहीं छोड़ी या इस वजह से रेजिस्ट नहीं किया कि इनका ख्याल है कि हमारी हुकूमत ना चली जाए. तो इसका मतलब है कि पीटीआई के अंदर भी तो कैरेक्टरलेस लोगों की फिर कमी नहीं थी ना, जिन लोगों ने इस बात पे इमरान खान को, या इमरान खान खुद भी शायद आमादा थे कि ठीक है इसको हम एक्सटेंशन दे देते हैं. इसके साथ साथ चाहे पीपल्स पार्टी थी चाहे पीएमएलएन थी, वहां भी मैं कहूंगा कि वो कैरेक्टरलेस लोग थे. इसी तरह बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जो जुड़े हुए हैं आपके विद द आर्किटेक्चर ऑफ प्रिविलेजेस. और इसीलिए मैंने पिछले 2-3 वीलॉग्स में ये सवाल उठाया है कि कोई भी आर्मी चीफ हो, उसको आप उसके करियर के आखिर में सैकड़ों एकड़ जमीन क्यों दें? उसने क्या ऐसा काम किया है? क्या मुफ्त में वॉलंटरी सर्विसेज थी, उससे रजाकाराना खिदमात थी? चाहे जर्नैल है, चाहे 4 स्टार है, 3 स्टार या 2 स्टार है, अपनी सर्विस के दौरान माशाल्लाह उनको बहुत जबरदस्त मुराद मिली होती हैं, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, उनको सेंट्रल सप्लाई डेपो से उनको 15-20% सस्ती चीजें भी मिलती हैं, इन्फ्लेशन का उनको पता नहीं चलता है, नौकरों का उनको पता नहीं होता क्योंकि आर्मी से बैटमैन उनको 2-2, 3-3 मिले होते हैं, मुफ्त का फ्यूल मिला होता है, मुफ्त की रिहाइश मिली होती है. सो यही हाल बड़े फेडरल सेक्रेटरीज का भी है. सो सवाल मैंने ये उठाया कि एक ऐसे मुल्क में जहां पे अभी भी कम से कम जो उजरत है 17,000 रुपए है, और कई मीडिया इदारों में भी 17,000 मिनिमम वेज नहीं दी जाती. ये मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया था कि 13-14,000 से इन्होंने फिर 17,000 कर दी थी. इतना जुल्म है इस मुल्क में, और वो क्या है, ये आर्किटेक्चर ऑफ प्रिविलेजेस कि जर्नैल हो, फेडरल सेक्रेटरी हो, वजीर हो, उनको बेतहाशा मुराद मिली हुई हैं. उसका नुकसान किसको है? जाहिर है उन्हीं लोगों को है जिनको आप 17,000 रुपए माहाना भी देने को तैयार नहीं है. तो आपने जो बात की कि जमूद बन गया ना, एक सिविल मिलिट्री अशराफिया कब्जा कर लिया, अपने आप को प्रिविलेजेस अपने आप को अक्रू करा दिए अपने लिए, बाकी सब भाड़ में जाए. तो इसको तोड़ने के लिए अगर हम जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त के, क्लियरली मुझे और आप जैसे लोगों को और एक हर आम आदमी को पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही भयानक अंजाम की तरफ जा रहा है पाकिस्तान. ठीक है, सब कह रहे हैं इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत है. अगर मैं और आप ये देख रहे हैं तो हमारे जो वो हल्के और वो लोग जिनके पास असल ताकत है, मैं जरदारी और ये इन लोगों को कहता हूं इनके पास ताकत नहीं, इन्होंने कब्जा किया. ये तो एक कब्जा ग्रुप है, जब तक इनका दिल चाहे ये रहेंगे. लेकिन जिनके पास ये ताकत है उनको ये नजर नहीं आ रहा कि यार अगर ये गया तो इसमें तो हम सब मर जाएंगे. तो ये कैसी अहमकाना शेख चिल्ली वाली बात है कि जिस शाख पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं, जिस जो सोने की चिड़िया जो सोने के अंडे देते हैं, जिनसे ये सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें बदमाशियां करते हैं, ये सब चली जाएंगी. तो आर दे ब्लाइंड और दे कैन सी बट दे थिंक इट इज इन देयर कंट्रोल? क्या है ये? नहीं जी, अंधे बिल्कुल नहीं है. ना ही अक्ल के अंधे हैं, ना आंखें उनकी बंद हैं, बल्कि उनको अपना जो एक मफाद है वो ज्यादा नजर आता है उसमें, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब तक मुमकिन हो निचोड़ते रहें इस मुल्क को, जब तक मुमकिन हो आप यहाँ पे सियासत के नाम पे अपना कारोबार करें, कारोबार का जो डिविडेंड है, उसका जो मुनाफा है, वो आप इन्वेस्ट करते रहें, सरमायाकारी करते रहें, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर. अब देखिए ना, मैंने चेक किया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी के नाम पे उन्होंने जब जायदाद अपनी थोड़ी वो की तकसीम की अपने बच्चों में, तो कोई 50 के करीब उनकी प्रॉपर्टीज थी मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर. तो उस वक्त से मैं सोच रहा था कि क्या ये दोनों मियाँ बीवी रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे कि जगह जगह कराची से लेके और यहाँ संगजानी, इस्लामाबाद, नए एयरपोर्ट तक उनकी जायदादें थी उनके नाम पे. तो उसका एक नतीजा मैं इस पे निकला, इस नतीजे पे पहुंचा था कि ऐन मुमकिन है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया हो बतौर वजीर आजम या बतौर सदर,
اور انہوں نے ایک ایکنالجمنٹ کے طور پہ آپ کو 50 کنال 100 کنال 150 کنال زمین دے دی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ زمینیں شاید ایسی ان کی بنی تھی، ان کے اثاثے اس طرح بنے تھے. اور اپنے اثاثے بلاول زرداری نے، آپ کو معلوم ہے، اس نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہوا کہ میرے پاس جو کیش ہے وہ میں نے دبئی کی 4 کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہوا ہے. یعنی اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کیا، دبئی کی 4 کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ دبئی میں وہ کمپنیاں کون سی ہوں گی، کس کی ہوں گی، کیونکہ ان کے گھر کے آس پاس ملک ریاض بھی رہتے ہیں. وہ گھر بھی ادھر جو محل ہے وہ بھی ان کے پاس ہیں. اور ہم نے سنا کہ جو زرداری صاحب کا گھر ہے دبئی میں وہ بھی ملک ریاض کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بدلے آپ نے دیکھا کتنی ہزاروں ایکڑ زمین سندھ میں بحریہ ٹاؤن کو دی گئی، جس کے اوپر کیس بھی بنا تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر ملک ریاض نے یہ کہا کہ میں 6-7 سال میں 462 یا 63 ارب روپے ہیں وہ دے دوں گا. اور اس کے بدلے آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور میں بھی ان کو ایک انتہائی بڑا محل بحریہ میں ملا ہوا ہے. تو یہ تو ایک ہے کہ الائنس آف دا کرکٹ کہہ لیں، الائنس آف دا ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ لیں، ایک دوسرے کو منافع بخش انداز سے بینیفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس میوچولی بینیفیشل وینچر. تو پاکستان کے عوام کی اگر ان کو پرواہ ہوتی تو پاکستان اس حال پہ نہ پہنچتا. امتیاز بھائی، اگر جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہر ایونیو کلوز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کے ایونیو کلوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، محسن نقوی کا کیئر ٹیکر بننا، اس نے اسی قسم کی بےہودہ حرکتیں کر رہی ہے، شاید اس سے بھی بڑھ چڑھ کر جس طرح نجم سیٹھی میں کی. اور وہ جب کرے گا تو شاید لڑائی جھگڑا ہو کر تو غارہ، تو اس وجہ سے ایک بات کا الیکشن پروسیس بند ہے. ای سی پی سے آپ کو کوئی خیر کی امید نہیں ہے، آپ کو کورٹس سے کوئی خیر کی امید نہیں آ رہی، آپ کی جو ایگزیکٹو ہے، جنہوں نے پکڑا ہوا ہے شہباز زرداری، انہوں نے پکڑا، وہاں سے آپ کو کوئی خیر نہیں ہے، آپ کو پولیس سے آپ کو کوئی خیر نہیں ہے، آپ کو میڈیا سے کوئی خیر نہیں ہے، واچ ڈاگ ہے. میرے آپ جیسے لوگ ہم مائنورٹی میں ہوتے جا رہے ہیں. اعلانیہ میڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہر حالت میں جو مرضی ہو جائے عمران کو آپ لوگوں نے پاور میں آنے نہیں دینا. اب آپ نے اگر سارے یہ ایونیوز آپ نے بلاک کر دیے تو پھر آپشن کیا رہے؟ آپشن میرے خیال ہے بڑی واضح ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے وہاں جمہوریت چل رہی ہے، جمہوری ماڈل چل رہا ہے، لیکن اپوزیشن کی وہاں پہ ابھی آواز کوئی نہیں رہی ہے. آپ ترکی کو دیکھ لیں، وہاں پہ ایردوغان صاحب گزشتہ 20 برسوں سے چھائے ہوئے ہیں. جمہوری اقدار، جمہوری آزادیاں جو ہیں وہ تقریباً سلب ہو چکی ہیں، لیکن اقتصادی طور پہ ملک آگے جا رہا ہے. آپ تو مصر کو دیکھ لیں، جو حال وہاں پہ جنرل سیسی کر رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے ہر دل عزیز ہیں مغرب میں، اس کے باوجود یہ بڑے پسند ہیں امریکہ کو بھی، کیونکہ یہاں پہ اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر پاکستان میں بھی کس طریقے سے اللہ کرے یہ ڈیفالٹ سے بچے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہاں جمہوریت ہے یا نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ ہوگا کہ ہمارے مطابق پاکستان چل رہا ہے کہ نہیں، از پاکستان ڈانسنگ ٹو آور ٹیونز اور ناٹ. اور جب تک پاکستان ان کے ساتھ رہے گا، ان کے گیت گن گاتا رہے گا، تو کچھ نہ کچھ پاکستان آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن مجھے جو سب سے بڑی فکر وہی ہے کہ جو ہماری کانٹریکشن جس طرح کی اکانومی کی ہو گئی ہے، جتنا بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے، کیا اس کو بہت عرصے تک مینج کیا جا سکے گا؟ بھلے آپ ترکی کا، مصر کا ماڈل فالو کر لیں یا بنگلہ دیش کا ماڈل فالو کر لیں، وہاں بھی شیخ حسینہ بیٹھی ہوئی ہیں، 15 سال ہو گئے ان کو، ابھی تک ان کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں بنی. لیکن کیا ہماری قسمت یہی ہے؟ ہم مطلب یہی جو 2 حکمران گھرانے ہیں اور ان کے ٹینٹیکلز، ایک دیکھیں یہ بھی ایک آکٹوپس بن گیا ہے. آپ تمام سول ملٹری بیوروکریسی کو اگر دیکھیں تو وہ ایک لحاظ سے آکٹوپس ہے کہ اس کے ٹینٹیکلز ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. لہٰذا ان ٹینٹیکلز میں سے، اس شکنجے میں سے پاکستان کو نکالنا
بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. اسی وجہ سے تو عمران خان علیحدہ بالکل تنہا ہو گیا ہے. یعنی اسٹیٹس کو کی تمام فورسز جو ہیں وہ اس کے خلاف صف آ رہا ہے. اکیلا وہ بیچارہ لگا ہوا ہے اور آثار اچھے نہیں ہیں عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. تو سوال کا جواب رہ گیا کہ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایران کی طرح ایک فیتھ پہ, ایک مذہبی نظریے پہ یقین کرنے والا ملک نہیں ہے. ایران کی طرح یہ ہوموجینس ایتھنیکلی تقریباً ایران چونکہ زیادہ تر ایک ہی ایتھنک گروپ ہے, تو ہم تو 4-5 مختلف بڑے گروہ ہیں اس ملک میں. پھر اس میں آرمی کا اپنا کردار ہے, سیاستدانوں کا اپنا کردار ہے. تو وہ جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے ایک بڑے ہوموجینس گروپ کی, وہ پی ٹی آئی کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن اس کا بھی پتہ چلے گا اب جب رفتہ رفتہ اگر ان کے گھیرا تنگ ہوتا ہے کہ اس پی ٹی آئی میں سے بنتا کیا ہے. توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے, عمران خان کو اگر نااہل قرار دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا, کتنے لوگ چپکے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, تمام دار و مدار اس پہ ہوگا. کیونکہ آفٹر آل اگر لوگوں کی موبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو لیڈر تو چاہیے ہوتا ہے نا, چاہے مقامی سطح پہ ہو چاہے قومی سطح پہ ہو. تو آئندہ مہینوں میں پتہ چلے گا کہ ہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یا طویل عرصے کے لیے کیئر ٹیکر سارٹ آف ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ رہی ہے. کیونکہ تمام باتیں جڑی ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور باقی تمام امداد بھی جڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگا, اور آئی ایم ایف کی سیاسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا جس کا مستقبل غیر یقینی ہو, جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں حکومت انتخابات کے نتیجے میں آئے گی, اگر ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آتی ہے کیئر ٹیکر, وہ 2 سال تک رہتی ہے کہ نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کو اپنے پیسے بھی تو واپس لینے ہیں نا. تو دے ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے انکریز ٹیکسوں میں اضافہ کریں تاکہ حکومت کی آمدنی بڑھے اور ہم ان کا قرضہ واپس کر سکیں. جی امتیاز بھائی, یہ ٹیکنوکریٹ کی آپ نے بات کی, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک فوجی ریٹائرڈ جرنیل ہیں, جیسے جونیئر ہوتے تھے, اچھا لکھتے ہیں, بھلے آدمی ہیں, اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی فوج میں تھی. انہوں نے ایک آرٹیکل سرکولیٹ کرنا شروع کیا, اس کا نام ہے اسٹیٹ کرافٹ. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھنی شروع کی, سر سید احمد خان سے ان کو ایم پی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. اب میں حیران ہوں انصاف کر کے, حالانکہ I know him very well, میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس قسم کی ایک ایسی بات کریں گے جس کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی. لیکن شروع وہ وہاں سے کرتے ہیں, پھر قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلامک تھیوکریٹک اسٹیٹ کا نہیں کہا تھا. پھر بہت انہوں نے عمران کی بھی کھچائی کی, اور آخر میں آگے کہا کہ جی سر حل جو ہے نا پاکستان کا وہ ہے یہ ٹیکنوکریٹک حکومت آئے اور یہ ریفارم لے کے آئے. اور ریفارم, اب یہ میں ریفارم کی لسٹ آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی, فوج کے ریفارم کی ویسے بائی دی وے انہوں نے بات نہیں کیا ہے. میری لسٹ جو 7 ریفارمز ہیں وہ ہے آرمی ریفارم, جوڈیشری, الیکٹرل, گورننس, سول سروس, ایڈمنسٹریٹو سے مطلب کہ ہماری جو پروونسز ہیں, اور پولیس. یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا پردادا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے جو یہ فلوٹ کیا ہے آئیڈیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس وقت کیا ہے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی تو جو 9 اپریل کے بعد جب یہ گند ہوا, میرا دل تھا کہ تو باہر کھڑا ہوتا ہے, تیری اتنی بڑی برکم شخصیت ہے, اور تو اگر کھڑا ہوتا نکلتا باجوہ کے سامنے تو اس کا کوئی وزن ہوتا, وہ تو بیٹھا رہا. اب یہاں سے بیٹھ کے یہ جو ہے نا, مجھے بڑا افسوس ہوا ان کا یہ پڑھ کے, بیکاز میں اس کو ایک اچھا قابل ذہین انسان سمجھتا تھا. اور میں نے کہا یہ تم نے اچھی بھلی اپنی جو کریڈیبلٹی بنائی ہے نا, یہ قاسم علی شاہ کی طرح 1 منٹ میں غائب. تو یہ فلوٹ ہونے شروع ہو گئی آئیڈیا سے, یہ ہو رہے ہیں فلوٹ حیدر بھائی اس قسم کے آئیڈیاز. لیکن آپ دیکھیں نا, جن صاحب کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, جو انہوں نے 7 نکات گنائے ہیں, 7 میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کا بھی ہے, اور مجھے دوبارہ اکنامک ریفارم کرے گی, یہ ٹیکنوکریٹ کریں گے. میں نے کہا بنائے گا کون. دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں. آج تک اپنی یہ انٹلیکچوئل دھاک بٹھانے کے لیے اس قسم کے آئیڈیاز فلوٹ کرتے رہتے ہیں. گورننس کو جب آپ نے ڈال دیا تو گورننس تو
گورننس کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کا ذکر ہے کہ جوڈیشل ریفارم, پولیس جی ریفارم, ہاں بالکل ایڈمنسٹریٹو بالکل ریفارم. تو ان کو خود سمجھ نہیں آتی جب یہ آئیڈیاز فلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آج تک ان کو وضاحت نہیں کر سکے. پھر جب سب سے بڑا جو سورس ہے پاکستان میں یہ ایبریشنز پیدا کرنے کا, وہ پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج کا سیاست میں براہ راست بالواسطہ بڑا غالب کردار رہا ہے, اور وہ کردار ہے اس کی اپنی سٹرکچرز کی وجہ سے. اور جب تک ان سٹرکچرز میں بھی ریفارم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم یہ تمام اصلاحات کرنا چاہے اور پھر جو اصلاحات کا کوئی لوگ شکار ہو رہے ہوں وہ چلے جائیں آرمی چیف کے پاس, اور آرمی چیف انہیں تھپکی دے کے نہیں آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا کوئی حل تلاش کروں گا. ہاں اور یہی کام ہوتا رہا ہے پاکستان میں کہ لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کار ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ٹیکس زیادہ چراتے ہیں, اور وہ پھر جب ریفارم ہونے لگتی ہے تو آرمی چیف کے پاس چلے جاتے ہیں دہائی دیتے ہوئے, اور پھر آرمی چیف کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں جس سے سارا معاملہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ جو بھی ہمارے جرنیل ہیں, فوجی بھائی ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے, ذرا اس طرف بھی دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے, دوسری سائڈ کی وجہ سے معاملات کس حد تک خراب ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا, بالکل بیوقوف ہے. مطلب چاہے جرنیل ہو, 3 اسٹار 4 اسٹار, بیوقوف اس ایریا میں اپنے ایریا میں بہت اچھے ہوں گے, جنگ بڑی اچھی لڑی ہوگی, کتابیں بھی بڑی اچھی انہوں نے پڑھی ہوں گی, ملٹری اسٹریٹجی, 2-3-4 سال نوکری کر لی فوجی فاؤنڈیشن میں, سمجھ لیجیے ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کیسی ہوتی ہے اور سولین ادارے کیسے چلتے ہیں اور حکومت کیسے چلتی ہے. بٹ اینی وے, لاسٹ 2 کوسچنز. پہلا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ ہے, اس میں نے بھی بڑا سا بہت ڈیٹیل میں ویلاگ کیے ہیں, اس میں کلیئر ایک پتہ چل رہا ہے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے آئی ایس آئی کی انوالومنٹ کا. میں کمپلیسٹی نہیں کہتا ہوں, بٹ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی امپلائڈ انوالومنٹ اس کو یہاں سے نکالنے کا اور وہاں وقار کے سکے. تو what should the Supreme Court have done کہ یار یہ سامنے آ گئی چیز, اور آرمی چیف نئے جو ہے جنرل عاصم, ان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ میرے ایک سب سے اہم پریمیئر ادارے کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس آدمی کے قتل میں شاید مبینہ طور پر کمپلیسٹ ہے, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے واضح نوٹس دینا چاہیے تھا کہ آ کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دیں. اس میں تو بھاگنے سے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا. یعنی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس میں کردار نہیں ہے تو آ کے آپ عدالت کے سامنے بیان دیں, اور عدالت کو بھی ڈیٹیل طریقے سے سوال جواب کرنا چاہیے کہ وہ کن حالات کے تحت, اور وہ حالات کس نے پیدا کیے, مقدمے کس نے بنائے, ایف آئی آرز کس نے درج کروائی. تو یہ تو سپریم کورٹ کا کام تھا. بدقسمتی سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اپنا مناسب کردار ادا کیا ہے. اور اندرونی انکوائری ہونی چاہیے تھی ادارے کے اندر, فوج کے اندر. دیکھیے انکوائری تو ہر چیز کی ہونی چاہیے. اگر ہر نیب نے میرا خیال ہے ہزاروں انکوائریز کی تھی سویلین حکومت کے حوالے سے, تو نیب کو دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے تھا. وہ میں عمر فاروق آدم سے بات کر رہا تھا, بیرسٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مفروضہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں درست کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. اس مفروضے کو کوشچن کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں, آرمی ہے یا چاہے سویلین حکومت ہے, سب انسان ہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں, سب سے ہو سکتی ہیں. جیسے میجر جنرل ضیاء الحق نے اٹک کنسپریسی کیس کے 21 افسروں کو سزائیں دی تھی, اور 4 سال کے بعد خود انہوں نے بغاوت کر دی. الزام سزائیں انہوں نے دی تھی بغاوت کے الزام میں, لیکن 4 سال کے بعد انہوں نے خود بغاوت کر دی. تو ہنستے ہوئے لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے تو صرف سازش کی تھی, I acted, they conspired but I acted. تو اور بڑے بڑے وہ فخریہ انداز میں, جی طاقت ساری ان کے پاس تھی نا. جی تو ایکچولی ہمارے فوج میں ذرا سے بھی یہ کہا جائے نا انڈیکیشن, مطلب ایسے ہی آ جائے کہ جی وہ جو افسر ہے وہ فلانے سویلین کے گھر شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا اور وہاں پہ ادھر انکوائری ہو جاتی. تو یہاں تو آپ کے پورے ادارے پہ ایک سوالیہ نشان ہو گیا. پھر آپ کے ایکس آرمی چیف کے متعلق 12 بلین کے ان کی فیملی کے ایسٹس پبلسائز ہو گئے. آپ نے وہ انکوائری نہیں کی کہ بھائی کیا بڑے, خیر ابھی موقع نہیں ہے اس کا, میرے اگلے نشست میں کریں گے, ٹائم بہت آگے چلا گیا. یہ بتائیے کہ
لوگ سڑکوں پہ باہر آئیں گے یا نہیں؟ فی الحال تو نہیں ہے، لوگ اپنے فی الحال اشیاء خورد و نوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ افراط زر مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور اس میں انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان لوگوں کے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے، جو اس نے عام آدمی کے پہ فوکس کر کے، رول آف لا پہ یعنی قانون کی حکمرانی کا پرچار کر کے جو باتیں کی ہیں، آج پاکستان کا 60-70% لوگ کم از کم اس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں سے یہ جو عمران کلٹ ہے یہ نکالنا مشکل ہوگا۔ اب وہ کس حد کس انداز میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جب انتخابات وغیرہ قریب آتے ہیں یا انتخابات ملتوی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت وہ پھر کیا صورت اختیار کرتا ہے یہ تمام جذبہ۔ کیا چانسز ہیں کہ جو موجودہ فوجی چیف ہے وہ حالات کو سٹیٹس کو اینٹے پر لے جائیں پری 9 اپریل کہ یار یہاں سے سارا گند شروع ہوا، ادھر لے جاتے ہیں، الیکشن فوری کرائیں، باقی پھر ملک جو جیسے چلنا چاہتے چلیں؟ اللہ کرے آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اچھا ٹھیک، امتیاز بھائی تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ نے امتیاز گل صاحب کو سنا، میں امتیاز گل صاحب کو پاکستان کے چوٹی کے اینالسٹ، بہت ہی گہری نظر ہے، انہوں نے ہانگ کانگ کے ہر نلکے کا پانی پیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، مطلب کہ بہت تجربہ کار ماشاءاللہ ہے، بڑے سیریس کامنٹیٹر ہیں، ان کا ویلاگ پلیز سنا کریں، آپ کو بہت انسائٹ ملے گی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ امتیاز بھائی تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، الہی آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔